جب گاندھی لیڈر بن چکے تھے، ان کا یہ کہہ دینا کافی تھا کہ بدیشی کپڑا ہم نہیں پہنیں گے اور ہم اپنا چرخہ چلائیں گے، پورے ہندوستان میں چرخے چلنے شروع ہو گئے، لیڈر تو پہلے کوئی ہونا۔ بہرحال یہ جو دو سٹیجز ہیں یہ ہندوستان میں ہوئیں، تھرڈ سٹیج یہاں نہیں ہو سکی اور اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی اور سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں برطانیہ اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اس نے خود ہی اپنا بستر لپیٹنا ضروری سمجھا۔ دوسری طرف امریکہ ابھر کر آ گیا اور وہ آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا تھا، لہذا فیصلہ کر لیا تھا ہمیں تو جانا ہی جانا۔ ورنہ آپ سوچئے ہندوستان کو آزادی انگریزوں سے اس شان سے ہوئی کہ نہ انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا، نہ کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا۔ ورنہ جنگ آزادی آخر شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا، نوالا بھی وہ سنہری چڑیا ہو، تو یہ کوئی آسان کام ہوتا؟ وہ تو خود چلے گئے، بلکہ اوریجنلی 48 کا تھا پلان، اس کو اور شروع کر کے اس 47 میں فیصلہ کیا۔ لیکن تھرڈ سٹیج جو ہے اس پروسیس کی وہ پھر ایران کے ریولوشن میں نظر آئی ہے، ان آرمڈ ریوولٹ، بغاوت، لیکن غیر مسلح۔ سڑکوں پہ آؤ، سسٹم کو بلاک کر دو، گولیاں چلے سینوں پر کھاؤ، جانے دو، کسی کو مت مارو، جس کا نتیجہ نکلا کہ شہنشاہ کو بھاگنا پڑا۔ کنٹینیوس وار ود بیٹلز، بدر بیٹل ہے، جنگ نہیں ہے، جنگ تو مسلسل ہے۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ قتال فی سبیل اللہ کی منزل آئی ہے۔ چونکہ یہ ساری 8 منزلیں طے کر کے یہاں پہنچے تھے، لہذا کامیابی ہوئی۔ اگر ایسے ہی اچھل کر نویں منزل پر پہنچ جاتے تو نیچے گر کر ختم ہوتے۔ تو یہ اجتہاد جو ہے اس کو آج ہمیں قبول کرنا ہوگا، اس لیے کہ جو بھی کہیں ملک ہے، جو ریاست ہے، اس میں جو بھی نظام ہے، وہ نظام ریفلیکٹ ہوتا ہے اس کی حکومت میں، اور وہ حکومت سٹیٹس کو چاہتی ہے۔ اب اس سے ٹکرانا آج کے زمانے میں نہتے لوگوں کے تو بس میں نہیں ہے۔ وہ ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس ایئر فورس ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے، عوام تو نہتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے، جو سوشل ایوولوشن ہوا ہے دنیا میں، عمرانی ارتقاء، اس کے نتیجے میں یہ تصور سامنے آیا کہ ریاست علیحدہ شے ہے، حکومت علیحدہ شے ہے۔ پہلے تو حکومت ہی حکومت کو لوگ جانتے تھے نا، ریاست کوئی کانسیپٹ کی حیثیت سے تھا ہی نہیں۔ اب ریاست علیحدہ، اسٹیٹ علیحدہ ہے، گورنمنٹ علیحدہ ہے۔ گورنمنٹ اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہے، ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے۔ شہری جو ہے وہ اسٹیٹ کے وفادار ہیں، گورنمنٹ کے وفادار نہیں ہیں۔ گورنمنٹ کو بدلنے کا ان کا حق ہے، ووٹنگ کے ذریعے بدلے، کسی اور ذریعے سے بدلے، ایجیٹیشن کے ذریعے بدلے۔ If they are peaceful, they have the right to agitate۔ ہاں اگر وہ امن کو خراب کریں گے تو پھر اس کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ پیسفل ہے تو کیا لیں گے ایکشن؟ تو اس اعتبار سے آج کے دور میں یہ اس کا متبادل ہے، اور اگر اللہ کسی مسلمان ملک کے مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ پہلی 8 منزلیں سیڑھی چڑھ کر اور پھر اس آخری سٹیج تک پہنچے، تو پھر یہی نان وائلنٹ نان کوآپریشن، نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس اینڈ فائنلی ان آرمڈ ریوولٹ ذریعہ بنے گا اس نظام کو بدلنے کا۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جو اس لائن سے ہٹا ہوا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ وہ جہاد فی سبیل الحریت ہو سکتا ہے، وہ جہاد جو ہے کسی اور نظریے کے لیے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے راستے کا جہاد یہ ہے۔ ہمارے لوگ کچھ دوسرے راستوں پر چلے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کو موقع ملا ہے کہ وہ جہاد کے لفظ کو خوب اچھالیں اور بدنام کریں۔ حالانکہ جہاد کا یہ پروسیس سامنے ہو تو کسی سلیم الفطرت انسان، کسی سلیم العقل انسان کو اس پر اعتراض کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہوگا۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان.